سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن ایک خاص ترتیب میں مور نبوت محمد رسول اللہ پر نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ نے آیات کی ترتیب کیوں بدلی؟ اور آج کی خطاب میں ہم اس سوال کا جواب جانیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ اس سارے معاملے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم ایک گرافک سے مدد لیتے ہیں۔ ہمارا گرافک دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک تو مہر نبوت محمد رسول اللہ کا دور جبکہ قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا، اور دوسرا رسول اللہ کی رحلت کے بعد کا دور۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں ادوار میں واضح فرق یہ ہے کہ ایک تو قرآن کی وہ ترتیب نازل ہو رہی تھی جس میں رسول اللہ ایگزسٹ کر رہے تھے، اور یوں بدلتے حالات کے تحت رسول اللہ قرآن کی آیات کی روشنی میں حالات کو بیلنس کر رہے تھے۔ لیکن یہ سب کافی نہ تھا، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آنا تھا جب رسول اللہ کی رحلت ہو جاتی تو آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے تمام انسانیت کے لیے اسے رہنمائی بنانا بھی ضروری تھا، اور اس وجہ سے رسول اللہ نے آیات کی ترتیب بدلنی شروع کی، اور اس کام کو کرنے کے لیے رسول اللہ نے ایک خاص ترکیب متعین کی۔ اگر ہم قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ قرآن کے دوسرے یا تیسرے سپارے تک ایسے جاہل معاشرے کا نقشہ کھینچا گیا ہے جس میں ہر وقت بے چینی پائی جاتی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہے، ہر وقت جھوٹ، دھوکہ دہی، جنگ و جدل جاری ہے۔ اور اس طرح کے حالات کو بیلنس کرنے کے لیے قرآن میں رہنمائی اس طرح سے آ رہی ہے کہ کوئی بھی ایک فرد یا پھر کچھ افراد کا گروہ اپنی زندگی میں اچھائی کا مقصد بنا کر اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہر کچھ عرصے کے بعد شر پسند عناصر پوری قوت کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ چھوٹا سا گروہ یا پھر ایک انفرادی شخص وقتی طور پر پہلے شر پسندوں سے نپٹتا ہے، اور جب امن ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنی اچھائی کی منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وقت بدلتا ہے اور معاشرہ آہستہ آہستہ سویلائزڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس نئے معاشرے کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، اور اسی طرح یہ معاملہ آگے بڑھتا بڑھتا بالآخر سورہ الحدید تک معاشرہ مکمل درست ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سورہ الحدید تک معاشرہ مکمل ترتیب میں آ گیا ہے تو پھر باقی کا قرآن کیوں نازل ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اور اس کی بہت خاص وجہ ہے۔ اس معاملے کو مختصراً اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیت سے لے کر سورہ الحدید تک اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انفرادی شخص کی شخصیت کی تعمیر اس طرح سے کی ہے گویا وہ انسان کسی مرکز پر کھڑا ہے اور زمانہ اس کے گرد گھوم رہا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زمانے پر گرپ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یوں زمانہ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک گروہ ترتیب پاتا ہے جو بالآخر دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اور یوں پوری دنیا میں امن سلامتی کا آغاز ہوتا ہے جس کی بنیاد قدرت کے قوانین ٹھہرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ساتوں آسمانوں پر اپنا قانون وحی کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت روز اول سے طے ہو گیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا کیا، جس کی سب سے پہلی اور بہترین نعمت وقت ہے، اور جو معاشرہ بھی اس قانون قدرت سے ہم آہنگ ہو کر اپنے لیے ایسا سسٹم بنا لے جس کی بنیادی انسانی حقوق ہوں تو وہی معاشرہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اسلامی معاشرہ کہلائے گا۔ اب یہ تو ہو گیا سورہ الحدید تک کا تذکرہ۔ اس کے بعد سورہ المجادلہ کی ابتدا میں ہی قرآن کی آیات میں بہت بڑا ڈرامائی موڑ آتا ہے، اور وہ یہ کہ ان آیات کا انداز بیاں ایسا ہے جیسے مہر نبوت محمد رسول اللہ کی رحلت ہو چکی ہے اور اب زمانہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ ان آیات میں رسول اللہ کا تذکرہ ماضی کے انداز میں کیا گیا ہے، لہٰذا اب زمانہ مرکز نگاہ ہے، یعنی درمیان میں ہے، اور انسان اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ اب زمانہ اسے اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ قرآن کے آخر تک جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مختلف طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمت کر کے اپنی زندگی میں ایسی مثالیں قائم کر دیتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ سیٹرز بن جاتے ہیں اور زمانہ ان کو فالو کرتا ہے، اور کچھ لوگ زمانے کے رنگ ڈھنگ کے ساتھ رہتے ہوئے وقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآن میں دونوں طرح کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ الحدید سے پہلے مور نبوت محمد رسول اللہ کی جدوجہد کی زندگی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ فوکس کیا ہے، اور سورہ المجادلہ سے لے کر قرآن کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی معاشرتی طرز عمل کے حوالے سے زندگی کو زیادہ فوکس کیا ہے، اور یہ تھی وہ وجوہات جن کی بنا پر مور نبوت محمد
رسول اللہ نے قرآن کی آیات کی ترتیب بدلی تاکہ آئندہ آنے والے زمانوں میں تا قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا سبب بن سکے۔ ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے خطاب کا موضوع ہوگا جنگ، جہاد اور قتل میں کیا فرق ہے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔